السلام علیکم۔ قرآن مجید کی چند اہم معلومات جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں اور ان میں سے 29 صورتیں ایسی ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ ان الفاظ کا جو حروف مقطعات ہیں ان کا یقینی علم کسی کو نہیں ہے۔ حروف مقطعات کو لوح قرآنی بھی کہا جاتا ہے۔ تو حروف مقطعات کا مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا آج تک کسی کو نہیں معلوم۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ کا مطلب اور قرآن کریم کی تفسیر بہت سے لوگوں نے کی ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کا مطلب آج تک نہ کسی کو ہے اور نہ قیامت تک کسی کو ہوگا۔ یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان الفاظ کا مطلب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بتایا، انہیں راز رکھا گیا ہے، جس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ ان الفاظ کو حروف مقطعات کہتے ہیں اور لوح قرآنی بھی کہتے ہیں۔ آپ نے بعض لوگوں کو ان الفاظ کو فریم کروا کر اپنے اپنے گھروں میں لگائے ہوئے دیکھا ہوگا۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک راز ہیں۔ لوح قرآنی اور اس کے خواص تو بے شمار ہیں، لیکن ان میں سے کچھ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ نمبر 1، مرغی والے کے کان میں اگر کوئی لوح قرآنی پڑھ کر دم کر دے تو مرغی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کو لکھ کر اپنے ہاتھ میں باندھنے سے قلب میں شجاعت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 3، دشمن کے دل میں ہیبت ہو۔ نمبر 4، خلق کی نظروں میں مقبول ہو۔ نمبر 5، محتاج ہو تو غنی ہو جائے، اگر خوف میں ہے تو امن میں آ جائے گا۔ اگر بارش کے پانی میں رات کو ڈال کر صبح نہار منہ پیے تو اس سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ اگر بے روزگار اس کو لکھ کر پہنے تو روزگار ملے گا انشاءاللہ۔ قرآن مجید سے متعلق یہ معلومات بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اور جناب، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں 3 سبزیوں کے نام آئے ہیں؟ نمبر 1، لہسن، پیاز اور ککڑی۔ قرآن مجید میں 4 پرندوں کے نام آئے ہیں، ہدہد، کوا، تیتر اور ٹڈی۔ قرآن مجید میں 3 درختوں کے نام آئے ہیں، کھجور، بیری اور زیتون۔ قرآن کریم میں 4 دھاتوں کے نام آئے ہیں، سونا، چاندی، تانبا اور لوہا۔ قرآن مجید میں 4 پہاڑوں کے نام آئے ہیں، طور پہاڑ، جودی پہاڑ اور صفا اور مروہ۔ قرآن کریم میں 4 مسجدوں کا ذکر آیا ہے، مسجد الحرام، مسجد اقصیٰ، مسجد قباء اور مسجد ضرار۔ قرآن کریم میں 6 پھلوں کا ذکر آیا ہے، انجیر، زیتون، انار، کیلا اور کھجور۔ قرآن مجید کی بعض صورتیں اور ان کے فضائل بے شمار ہیں۔ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچاتی ہے۔ سورہ یاسین قیامت کے دن پیاس بجھائے گی۔ سورہ اخلاص منافقت سے بچاتی ہے۔ سورہ کافرون موت کے وقت کفر سے بچاتی ہے۔ سورہ فلق حادثوں سے بچاتی ہے۔ سورۃ الناس وسوسوں سے بچاتی ہے۔ سورہ ملک عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ سورہ واقعہ فکر و فاقہ سے بچاتی ہے۔ سورۃ الکوثر دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے۔ سورہ مزمل
زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین صورت ہے۔ ان 5 صورتوں کا 5 نمازوں کے بعد اہتمام کر لیں اور دکھ، درد، غربت سب بھول جائیں۔ نمبر 1، نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھ لیں۔ دن بھر کی حاجات اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ نماز ظہر کے بعد سورہ فتح پارہ نمبر 26 پڑھ لیں تو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک حج اور عمرے کی سعادت حاصل نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ نماز عصر کے بعد سورہ نبا پارہ نمبر 30 پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ محشر کی سختی سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ 27ویں پارے میں اگر یہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ غیب سے رزق کا بندوبست فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ نماز عشاء کے بعد سورۃ الملک 29ویں پارے میں ہے، اگر اس کو پڑھ لیں تو عذاب قبر سے حفاظت اور قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ۔ قرآن کی ہر آیت ایک جواب ہے اس سوال کا جو انسان کے اندر اٹھتا ہے، لیکن جواب اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک سوال سمجھ نہ آ جائے۔ اے میرے پیارے اللہ، ہمارے ویران دلوں کو قرآن کی محبت سے آباد کر دے، آمین ثم آمین۔ بے شک قرآن مجید غموں سے نجات اور بے چین دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے، اور تم قرآن سے بڑھ کر اپنے ساتھ کسی کو وفادار نہیں پاؤ گے۔ یہ تمہارا اس وقت ساتھ دے گا جب ساری دنیا تم سے منہ موڑ چکی ہوگی، اور اگر تم کچھ سیکھنا ہی چاہتے ہو تو انسانوں سے نہیں قرآن سے سیکھو۔ اور کتنے احسان ہیں ہم پر اللہ کے، کبھی پڑھ کر سورہ رحمان دیکھنا۔ یا اللہ، ہم انسان کتنے خوش قسمت ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی ہم سے بات کرتے ہیں، اور قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اسے نہیں بدل سکتے، لیکن یہ تمہیں ضرور بدل سکتا ہے۔ اور جب تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو تو وہ مرجھا جاتی ہے، لیکن جب تم قرآن کو چھوڑتے ہو تو تم خود مرجھا جاتے ہو۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔